رمضان ہو اور تہجد کا وقت ہو اور پھر معجزے نہ ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ اس مہینے میں عشق ہونا لازم ہے، قرآن سے، نماز سے، روزے سے، تلاوت سے اور تہجد جیسی عبادت سے، جس کی برکت سے تمام رکی ہوئی دعائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ رمضان میں تہجد کا سجدہ ہو، چند آنسو ہو، دل کے خالق سے دل کی باتیں ہوں جو کن کا مالک ہے، بہت ہی پرسکون ملاقات میں پورے جذبے و احساسات کے ساتھ ایک جڑی دعائیں کیسے رد ہو سکتی ہے؟ وہ جس کا نام السلام ہے، یعنی سکون دینے والا، پھر کیسے تمہیں بے سکون رکھ سکتا ہے؟ اللہ اگر رمضان میں سجدہ تہجد تک لے آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر حرف کن فرمانے والا ہے۔ یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کی دعاؤں نصیب کا لکھا بدلنا ہوتا ہے۔ رمضان میں ہر عمل کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور تہجد جیسی افضل عبادت جو اللہ کی لاڈلی ہے، سوچو اس کا اثر کتنا ہوگا۔ یوں رمضان کی راتوں میں بیٹھ کر سجدوں کی توفیق ملنا بے مطلب تو نہیں ہے۔ میرا اللہ بہت بڑا مہربان ہے، تمہارا اس تڑپتے ہوئے دل کے حال سے واقف ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اور تہجد کی دعاؤں میں بہایا ہوا ایک آنسو بھی مقدر سے جیت جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے کہ دنیا کے کہنے پر یقین نہ رکھو، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جو خواہش تمہیں تہجد کے سجدے تک لے آئی ہے، اس کا پورا کرنا اس رب العزت کا کام ہے۔ وہ مالک دو جہاں نے قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ اس کا ایک نام المجیب بھی ہے، یعنی دعا کو سننے والا۔ وہ جو دروازہ بند ہو چکا ہے وہ تہجد سے کھل بھی سکتا ہے۔ اگر اس نماز کو محبت سمجھ کر پڑھو گے تو وہ ناممکن دعاؤں کو بھی پورا کرے گا۔ اس کا کن بس صبر اور کامل یقین مانگتا ہے، اور جنہیں وہ چن لیتا ہے انہیں نواز دیتا ہے۔ وہ اتنا پاک ہے کہ جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چنتا ہے، محبت والوں کو اپنی رضا میں راضی رہنے کے لیے چنتا ہے، صبر والوں کو اپنی راہ میں آزمائش سے گزار کر پاک ہونے کے لیے چنتا ہے۔ وہ سنتا ہے بہت قریب سے، وہ جانتا ہے آنکھ میں ٹھہرے ہوئے ہر آنسو اور دل میں چھپی ہوئی ہر آہ کو۔ اس کو پکارو، وہ آپ کا رب ہے۔ رمضان کی تاک راتوں میں تہجد کے وقت اللہ کے سامنے بندہ سجدہ زیر ہو کر جو بھی دعا مانگے، اللہ ان دعاؤں پر کن ضرور فرماتا ہے، اور اللہ کی ذات آپ کی ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ اللہ پاک تمہاری ناممکن دعاؤں کو بھی ممکن کرنے پر قادر ہے۔ جب تم بے بسی سے آسمان کی طرف ٹوٹے دل اور بھیگی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ اللہ تمہاری دعا پر کن کہہ دے، تو یقین کرو اللہ اسی لمحے تمہاری ہر دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ جو قطرہ مانگنے پر سمندر عطا کرتا ہے، تم اس سے مایوس کیسے ہو سکتے ہو؟ جب ہمارا اس کی ذات پر توکل مضبوط ہو جاتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس سے مانگے تو وہ ضرور دے گا، تو یقین مانو تبھی ہی معجزے ہوتے ہیں۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، توکل تو یہ ہے کہ آپ کا دل بار بار اسی بات کا اقرار کرے، اور جب جب ہم دعائیں مانگتے تھکنے ہی والے ہوتے ہیں تو وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ تم ایک قدم بڑھاؤ گے تو وہ 10 قدم تمہاری طرف آئے گا۔ تہجد تو اتنی طاقتور نماز ہے کہ اس نماز میں مانگی ہوئی دعائیں 99% قبول ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ فرض عبادت نہیں ہے، نوافل عبادت ہے، لیکن پھر بھی بہت پاورفل ہے۔ اگر رمضان کی تاک راتوں میں تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں، کچھ راتیں نیند سے خالی ہیں، تو اس لیے کہ وقت تہجد اللہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔
وہ سزا نہیں دیتا۔ یہ تکلیف اور بے سکونی اس تک جانے کا ایک بہانہ ہے۔ وہ جانتا ہے سب کچھ، بس تم سے خود سننے کے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے۔ بے چینی اور آنسوؤں کو دل میں اتار دیتا ہے۔ وقت تہجد تمہاری داستان سننے کے لیے آنکھوں سے نیند چرا لیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے وقت تہجد بہائے گئے آنسوؤں کا بھرم رکھ لیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہ وقت تہجد مانگی گئی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ جو کہانی ایک بار اس کو وقت تہجد سنا دی جاتی ہے، اس کا حقیقت نہ بننا تو ناممکن سی بات ہے۔ کروڑوں میں سے تمہیں تہجد کے لیے چننا محض اتفاق کی بات نہیں ہے، تو پھر کیا وہ وسوسے اب بھی تمہارے دل میں ہیں؟ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے اس کو تمہارا نصیب بدلنے کا بھی پورا پورا حق حاصل ہے، کیونکہ وہ انہی دعاؤں کو تہجد تک لاتا ہے جن کو اس نے معجزوں کی صورت میں پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر مطمئن ہو جاؤ اور اللہ پر یقین رکھو۔ وہ تمہاری محبت سے کی گئی کوشش دیکھ کر تم سے راضی ہو جائے گا، بلکہ تمہاری اشکبار فریادیں اس کے مان جانے کی نوید لائے گی۔ دل تو پھر اس ذات کے اختیار میں ہے، وہ تو بن کہے دل کی باتیں جان لیتا ہے۔ کچھ چیزیں دیر سے ملے گی، تم دعا کرتے رہنا اور صبر کرتے رہنا۔ بے شک وہ رب ذوالجلال صبر کرنے والوں کے ہی ساتھ ہے۔ دعا مانگنی آتی ہو یا نہیں، اپنے جذبات کو اللہ کے سامنے بیان کرنا آتا ہو یا نہیں، ہاتھ کانپتے ہو، منہ سے الفاظ نکل نہ رہے ہو، وہ اللہ ہے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ وہ تو بنا کچھ کہے تمہاری ہر بات سمجھ لیتا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا اللہ تو واحد بادشاہ ہے جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ بہتر اور بہترین تو ہی جانتا ہے۔ ہماری ساری دعائیں نادان سی ہے، ہماری ساری التجائیں بے جان سی ہے، مگر تو جانتا ہے ہر شے کی حقیقی زندگی میں وہ سکون لائے جو کبھی نہ ملا ہو، وہ سکون جو روح کو قرار دے، وہ سکون جس میں رب اپنے عشق کی انتہا دے۔ یہ رمضان آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، محبت ہو اللہ اسے تمہارا نصیب بنا دے، اور جس معجزے کے انتظار میں تم بیٹھے ہو معجزہ اسی رمضان میں ہو جائے، تمہارے خوابوں کی تعبیر اسی رمضان میں مکمل ہو جائے، جس خواہش کا تم نے شدت سے انتظار کیا ہے وہ اسی رمضان میں پوری ہو جائے، جو دکھ جو تم نے جھیلے ہیں وہ سکھ میں بدل جائے، راحت میں بدل جائے۔ اللہ سب جانتا ہے، اسے تمہارے ہر دکھ کی خبر ہے۔ ایک چیز جو تم نے رب سے مانگی ہو وہ صرف ایک دعا کی دوری پر ہو، اس رمضان میں اللہ تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے۔ آمین۔